بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنات کی سیریز جاری تھی اور آج ہماری اس جنات کی سیریز کا تیسرا ایپیسوڈ ہے، اور آج ہم بات کرنے لگے ہیں جنات کے مختلف روپ کے بارے میں۔ جنات کا ثبوت انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے متواتر منقول ہے، اور سابقہ شریعتوں میں بھی جنات کا تذکرہ موجود ہے۔ زندیق، فلسفی، جہمی، قدری جنات کے منکر ہوئے ہیں، اور اس زمانے میں بھی ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو کائنات کے ادراک کے دعوے دار ہیں لیکن جنات کا انکار کرتے ہیں۔ بہت بنیادی بات یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کی مختلف قسمیں ہیں، ان کو مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، اور یہ ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جن کے پر ہوتے ہیں، بعض جانوروں کی شکل میں ہوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں، سانپ بچھو کی شکل میں ہوتے ہیں، حشرات الارض کی شکل میں ہوتے ہیں، اور بعض جو چاہیں وہ شکل بن سکتے ہیں۔ تو جو چاہیں شکل بن سکتے ہیں تو اس میں کوئی قید نہیں رہتی نا، کہ یہ 2 شکل بدل سکتے ہیں، 3 شکل بدل سکتے ہیں، 4 شکل بدل سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چاہیں وہ شکل بدل سکتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے جو کتابوں میں آیا، میں ان قسموں کے بارے میں بتاتا ہوں، اور ان کے جو مختلف نام علماء نے تجویز کیے وہ میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں۔ کیونکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آج کے زمانے تک جنات کا وجود ثابت ہے، اور اہل علم جنات کے وجود کے انکاری نہیں ہے۔ جیسے میں نے دوسرے ایپیسوڈ میں کہا کہ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے، اور اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، کیونکہ قرآن میں آ گیا، احادیث مبارکہ میں آ گیا، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے متواتر منقول ہو گیا۔ تو جب یہ سب چیزیں ثابت ہو گئیں تو اب اس کا انکار بنتا نہیں ہے بحیثیت مسلمان۔ تو جیسا میں نے کہا نا کہ جنات بہت پرانی ایک مخلوق ہے، آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے کی ہے، تو مختلف زبانوں میں اس کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا۔ آج کے زمانے کے آنے تک جو وہ مختلف نام تھے، وہ ہم تک جب پہنچے تو ایسا لگا کہ یہ مختلف نام نہیں بلکہ مختلف مخلوقات ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ چونکہ جنات بہت پرانی مخلوق ہے اور ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں، تو اس اعتبار سے، یعنی اس زمانے سے لے کر آج تک مختلف زبانوں میں ان کو مختلف ناموں سے موسوم کیا گیا۔ کسی نے کوئی نام رکھا، کسی نے کوئی نام رکھا، اردو میں کوئی اور نام ہے، فارسی میں کوئی اور نام ہے، عربی میں کوئی اور نام ہے۔ تو میں 2-3 زبانوں کے حوالے سے آپ کو بتاتا ہوں کہ فارسی میں جو جن ہوتا ہے، فقط جن، جو کسی کو تنگ نہیں کرتا، اس کو پری کہتے ہیں۔ جنات میں سے جو جن تنگ نہیں کرتے، صرف جن ہیں اور وہ کسی کو ضرر نہیں پہنچا رہا، وہ شریر نہیں ہے، تو اس کو پری کہتے ہیں۔ اور جو شریر ہے، وہ شرارت کرتا ہے، اس کو یہ فارسی زبان میں دیو کہتے ہیں۔ تو اب ہے یہ جن، اور فارسی زبان میں اس کے نام ہیں پری اور دیو، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اچھا، ہندی زبان میں اگر آ جاتے ہم، تو ہندی زبان میں جو جن ہیں، جو تنگ نہیں کرتے، شریر نہیں ہے، ان کو دیوتا کہتے ہیں، اور جو تنگ کرتے ہیں، شریر ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو دینت کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی زبان میں آ جائیے تو جو عربی زبان میں عام جنات ہیں، جو کسی کو تنگ نہیں کرتے، شریر نہیں ہیں، ان کو فقط جن کہتے ہیں، اور جو شریر ہیں، شرارت کرتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، ان کو شیطان کہتے ہیں۔ تو یہ ناموں کے فرق سے ایسا نہ لگے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ جو مختلف نام ہیں، جیسے میں نے 6 نام ابھی آپ کے سامنے بیان کیے، تو وہ یہ جو 6 نام تھے، یہ 6 مخلوقات نہیں ہیں، بلکہ یہ ایک ہی مخلوق ہے جس کو جن کہا جاتا ہے عام زبان میں۔ لیکن اگر فارسی میں بات کریں گے تو اسی جن کو فارسی زبان میں پری کہتے ہیں۔ تو لوگوں کو ایسا دھوکہ ہونے لگا کہ پری کوئی فیمیل ہے اور اس کے پر ہیں اور یہ اڑتی پھرتی ہے، تو اس پری کے نام پر بعضوں نے نام بھی رکھ دیا، تو پریزاد کسی کا نام رکھ دیا۔ تو اگر اس کے معنی پر اگر آپ غور کریں تو پریزاد کا معنی بنے گا جن کا بچہ۔ تو اگر کوئی اپنی اولاد کا نام جن کا بچہ رکھ دیں، ٹھیک ہے، پریزاد رکھ دیا، تو جب یہ بڑا ہوگا تو اپنے ماں باپ کو دعائیں دے گا، یا اپنے ان بڑوں کو دعائیں دے گا جنہوں نے یہ نام رکھا، کیونکہ جب اہل علم میں بیٹھے گا یا اہل علم میں آئے گا جائے گا، پڑھے لکھے لوگوں میں جائے گا، تو وہ اس کے نام کے معنی جب غور کریں گے تو ان کو بھی ہنسی آئے گی کہ اس کے گھر والوں نے اس کا کیا نام رکھ دیا، جن کا بچہ، حالانکہ یہ تو انسان کا بچہ ہے۔ بہرحال یہ بات ضمناً آ گئی۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جنات کے مختلف روپ ہیں، اور وہ مختلف شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں، اور کتنی شکلوں میں نظر آ سکتے ہیں اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے۔ یہ ان کی طبیعت پر ہے، ان کے موڈ پر ہے، جس شکل میں چاہیں جن کو یہ صلاحیت ہے وہ آ سکتے ہیں۔
تو اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ 2 3 4 شکل، ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو بخاری شریف کے شارح ہیں، انہوں نے قرآن و احادیث اور آثار میں تتبع کر کے جنات کی کچھ اقسام بیان فرمائی ہیں، اور ان کے مختلف نام بھی آپ نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ایک جن ہے جس کا نام ہے غول یا عفریت، غول یا عفریت، یہ 2 نام ہوتے ہیں اس کے۔ یہ انسان سے کبھی مانوس نہیں ہوتا، انتہائی طاقتور، خطرناک ہوتا ہے، خوفناک ہوتا ہے، مختلف شکلوں میں نظر آتا ہے۔ عموماً اس کا بسیرا جنگلات میں ہوتا ہے، ویرانوں میں ہوتا ہے، اور جب انسان سفر کرتا ہوا ان جگہوں سے گزرتا ہے تو یہ ان پر ظاہر ہوتا ہے اور ان کو ڈراتا ہے، ان کو راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ سائلات یہ جن ہوتا ہے، یہ بھی جنگلوں میں رہتا ہے اور انسان کے ساتھ ایسے کھیلتا ہے جیسے بلی چوہے کے ساتھ کھیلتی۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو بلی چوہے کے ساتھ کھیل رہی ہو، اس طرح انسان کے ساتھ کھیلتا ہے، انسان کو پریشان کرتا ہے۔ غدار یہ بھی ایک جن ہے جو مصر اور یمن کے علاقوں میں پایا جاتا ہے اور انتہائی بھیانک ہوتا ہے، اس کو دیکھتے انسان بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ولہان یہ ایک جن ہے جو جزیروں پہ پایا جاتا ہے، جب کوئی پانی کے جہاز سے بھٹک کر یا کوئی جہاز یا کوئی کشتی بھٹک کر ان جزیروں پہ پہنچتی ہے تو یہ وہاں ان لوگوں پر ظاہر ہوتا ہے۔ اس کی شکل کچھ اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ جیسے شتر مرغ ہے اور اس پر کوئی انسان بیٹھ جائے، اس طرح اس کی شکل نظر آتی ہے، بھیانک سی۔ اور جب انسان وہاں جزیرے پہ پہنچتے ہیں جہاں یہ موجود ہوتا ہے تو وہ ان کو کھا جاتا ہے۔ شک یہ بھی ایک جن ہے اور اس کا قد انسان کے قد کے آدھے قد کے برابر ہوتا ہے اور یہ بھی سفر میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ چند نام تھے جو علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمائے ہیں۔ انہی میں سے آپ یہ قسم بھی بیان کرتے ہیں کہ کچھ جنات ایسے ہوتے ہیں جو نوجوان لڑکیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو چھپکلی کی شکل میں نظر آتے ہیں، کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ تو یہ جنات کی اقسام ہوتی ہیں۔ یہ چند اقسام میں نے بیان کیے، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ جو جنات کی اقسام میں نے بیان کی 4 5 6 7 8 جو بھی آپ نے گنی ہیں، یہ جو بھی میں نے بیان کیے یہ چند ہی بیان کیے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان جنات کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں اس کا علم تو اللہ پاک ہی کو ہے کہ کتنی قسمیں ہیں ان جنات کی، لیکن ہوتے یہ جنات ہی ہیں، یہ اب ذہن میں رکھیے۔ ان کے مختلف نام ہونے کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی مختلف مخلوق ہے، یہ جن ہی ہیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اگر سبسکرائب نہیں کیا ہے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ یہ جو معلومات ہیں یہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں میں اویئرنیس آئے، اور ہر قسم کے دھوکے، ہر قسم کے فریب سے ہم سب محفوظ رہیں اور ایک دوسرے کو بچاتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔